نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعے کے خطبے کے لیے اپنے ممبر شریف پر چڑھے ہی تھے۔ یہ پہلا دن تھا اس ممبر کا کہ اچانک سے مسجد نبی کی آواز ایک بچے کے رونے سے گونج اٹھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس آواز کو سن کر پریشان ہو گئے اور صحابہ اکرام بھی دیکھنے لگ پڑے کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے اور کون رو رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ممبر شریف چھوڑنا پڑ گیا اس بچے کی رونے کی آواز کی وجہ سے۔ آئیں ذرا وہ دیکھتے ہیں کہ وہ بچہ کون تھا جو رو رہا تھا، وہ آواز کہاں سے آ رہی تھی اور اس کے پیچھے راز کیا تھا۔ بڑا ہی ایمان سے بھرپور واقعہ ہے، یہ قصہ ہے جو ہمیں بہت کچھ سکھائے گا۔ آئیں ذرا دیکھتے ہیں اس وقت وہ جگہ کون سی تھی، آج سے 1400 سال پہلے بھی۔ آئیں ذرا وہاں جا کے دیکھتے ہیں یہ واقعہ کہاں کا ہے ناظرین۔ جی ناظرین، میں اس وقت کھڑا ہوں ریاض الجنہ میں مسجد نبی کے، اور یہ میرے دائیں طرف آپ دیکھیے یہ ہے محراب النبی، مصلی النبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ وہ جگہ جہاں پر مسجد نبی پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امامت کیا کرتے تھے۔ یہ دنیا کی سب سے خاص جگہ سمجھیے، یہ خانہ کعبہ اور یہ والی جگہ ہے، اور یہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ریاض الجنہ میں یہ مصلی النبی، یہ کیا لکھا ہوا ہے، حاذا مصلی النبی، یعنی کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز پڑھنے کی جگہ ہے۔ اور ناظرین اس محراب کے پیچھے یہ کونے میں ایک دھیان دیجئے، یہ ایک پلر لگا ہوا ہے۔ عربی میں پلر کو یعنی اس عمود کو، پلر کو استوانہ کہتے ہیں۔ یہ لکھا ہوا ہے استوانہ المخلقہ، حاذا استوانہ المخلقہ۔ ناظرین محلقہ کس کو کہتے ہیں؟ استوانہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ پلر کو کہتے ہیں۔ اس پلر کے اوپر یہ جو خاص نام لکھا ہوا ہے، اس کا نام محلقہ ہونے کی وجہ اس کو استوانہ الحنانہ بھی کہتے ہیں۔ بیسیکلی اس کے دو نام ہیں، تو شروع میں اس کو مستوانہ الحنانہ کہتے تھے۔ تو ناظرین یہ ہے وہ پلر۔ ایک طرف آپ دیکھیے تو یہ مصلی النبی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھنے کی جگہ، اور میرے بائیں طرف یہ ممبر شریف ہے جو کہ آج بھی موجود ہے اپنی جگہ پر۔ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر شریف تھا۔ کیا وجہ ہوئی کہ اس ممبر پر جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم چڑھے تو اترنا پڑ گیا اس بچے کے رونے کی آواز کی وجہ سے؟ تو ناظرین آئیں ذرا دیکھتے ہیں کہ اس ممبر کی تاریخ کیا ہے، میرے ساتھ ہی رہیے۔ آئیں ذرا 1400 سال پہلے چلتے ہیں، کب؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر امامت فرماتے تھے۔ یہ جگہ کیسے تھی اور استوانہ المخلقہ یا استوانہ الحنانہ کی جگہ پر کیا چیز تھی؟ آئیں ذرا چلتے ہیں، میرے ساتھ رہیں۔ جی ناظرین اب آپ میرے ساتھ موجود ہیں مسجد نبوی سن 2 یا 4 یا 5، یعنی کہ ان ہجریز میں بھی کوئی تاریخ یقیناً بنتی ہوگی۔ تو ناظرین یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج سے 1400 سال پہلے کھڑے ہو کے نماز پڑھا کرتے تھے، جس کو آپ نے یہ دیکھا تھا کہ حاذا مصلی النبی، اب وہ محراب بنی ہوئی ہے۔ آج 2024 میں آپ جب دیکھ رہے ہیں تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک لاٹھی مبارک شو کی گئی ہے کہ یہاں پر آپ کھڑے ہو کر نماز ادا کیا کرتے تھے۔ یہ ہے وہ جگہ، کتنی مبارک جگہ ناظرین۔ اور اس کے ساتھ جو کہ محراب کے پیچھے آپ کو نظر آیا تھا استوانہ، یہاں پر اس جگہ پر ایسے یہاں پر ناظرین ایک کھجور کا سوکھا ہوا تنا موجود تھا، اتنا اونچا ہوگا، اس کی ایک تنا لگا ہوا تھا، جیسے کہ زمین میں ایک درخت ہو اور وہ کٹا ہوا ہو تو اس کا اتنا سا تنا رہ جاتا ہے۔ تو ناظرین یہاں پر تنا موجود تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جمعے کا خطبہ دیا کرتے تھے صحابہ اکرام کو، تو آپ اس تنے کے اوپر یہ جو سوکھا ہوا تنا تھا یہاں پر ہاتھ رکھا کرتے تھے، ایسے ہاتھ رکھ کے ٹیک لگا کے کھڑے ہوتے تھے ہر جمعے کی نماز میں یا خطبہ دیتے وقت۔ تو ناظرین یہ سوکھا ہوا کھجور کا تنا، تو ناظرین یہ لوگوں کی نظروں میں تو سوکھا ہوا تھا، عام بندوں کی نظروں میں بھی سوکھا ہوا تھا، لیکن اللہ اور اس کے رسول جو ہے وہ جانتے تھے کہ یہ کیا نسبت ہے اس کو۔ ناظرین ہم جن کو سوکھا ہوا سمجھتے ہیں، اب آگے سنیے
क्या हुआ नाजरीन, अंसारी मदीना वालों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त मांगी कि अगर आप इजाज़त दें तो आपका खुतबा जो है वो सुनने के लिए पूरी मस्जिद भरी होती है, तो अगर आप इजाज़त दें तो आपको यहाँ पर ऊपर बैठने की एक जगह बनाकर दी जाए जिसको हम मिंबर शरीफ कहते हैं। तो नाजरीन, वो मिंबर शरीफ यहाँ पर एक अंसारी औरत ने बनवाकर मस्जिद नबी को तोहफ़तन पेश किया। तो जब वो तोहफ़तन लाया हुआ मुबारक मिंबर जब यहाँ पर जलफा अफरोज़ हुआ और जुम्मे की खुतबे का वक्त हुआ, तो आगे देखिए क्या हुआ। जी नाजरीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मिंबर शरीफ के ऊपर चढ़े और चढ़ के खुतबा देना शुरू किया। खुतबा देना शुरू किया था कि एक बच्चे के रोने की आवाज़ आने शुरू होगी। रोने की आवाज़ ऐसी थी कि जैसे किसी ऊँटनी का बच्चा जो है वो बड़े दुख से रो रहा हो। सब सहाबा देखने लग पड़े, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अजमाइन जब सब इधर उधर देखने लग पड़े, ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक मिंबर शरीफ से नीचे उतरे और आकर उस सूखे हुए तने को ऐसे गले लगा लिया, ऐसे गले लगा लिया, गले लगा के उससे जैसे मुसाफा करते हैं उससे मुसाफा किया। और जब आप मुसाफा फरमा रहे थे उस सूखे हुए तने से, तो उसके रोने से हिचकियां लेने की आवाज़ आ रही थी, जैसे हिचकियां लेके रोना होता है। हिचकियां लेके कैसे रोना होता है आप भी जानते हैं। तो नाज़रीन, थोड़ी देर के बाद वो आवाज़ खामोश होगी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको जब छोड़ा तो सहाबा इकराम से मुखातिब हुए और फरमाया कि ये खजूर का तना रो रहा था, ये आवाज़ इसमें से आ रही